وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 5 6 درس کا نمبر 20-25. آج کا موضوع کیا ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون. لوگو، خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو. کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 5. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ باز دھوکہ نہ دے. ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تو تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو اسے اپنا دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخیوں میں سے ہو جائیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے یقین کر لیا اللہ پہ اور عمل کیا نیک، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. سامعین اکرام، شیطان پہلی آیت تو ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے. میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ الفاظ دے رہا ہوں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اے لوگو. اب دیکھیں یہاں لوگ مراد ہیں اور لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں.
تو ایک تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع وان الدار الآخرۃ ہی دار القرار۔ رہنے کا گھر جو ہے وہ آخرت ہے اور یہ عارضی ہے، یہ سارا سسٹم جو ہے یہ عارضی ہے، یہ کائنات عارضی ہے، یہ دنیا اور یہ ہماری زندگی اور ہمارا اس دنیا میں رہنا یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوگا کہ اس دنیا کی بسیط کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا اور ہم سب کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، جسم مع روح۔ دیکھیں ہم پہلے روح تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دے دیا، پھر جسم لے لیا، پھر جب روز قیامت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی دے گا، روح مع الجسم۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بہرحال باقی تو باریک باتیں ہیں۔ تو دوبارہ زندگی ہوگی اور یہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے۔ اور میں اللہ کے وعدے کی سچے ہونے کی بات کر رہا ہوں، اور میرے خیال سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہم اللہ کے وعدے کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے یا دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے، یعنی نہیں، ہم نہیں جانتے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ، آپ چلیں آزمائش کے طور پہ کسی راہ چلتے آدمی سے پوچھیں کہ بھئی اللہ کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے، تو وہ آپ کو کوئی مناسب جواب نہیں دے سکے گا، ادھر ادھر کی ہانکے گا، لیکن کوئی صحیح اور یقینی جواب جس کا اس کو بھی یقین حاصل ہو۔ ہمارے پاس، ہمیں تو بالکل یقین نہیں ہے، اللہ کے وعدے جو بھی ہیں ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ بہرحال وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو میرا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں تم پڑ جاؤ۔ اب دیکھیں دھوکہ، یہ دنیا ہمارے لیے ایک حقیقت ہے اور دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، ہم لوگ دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہیں، ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ ہمارا مدعا جینے کا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کا وعدہ سچا نہیں لگتا، اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے یہ اچھا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، ہم تو غور و فکر ہی نہیں کرتے نا مقصد پیدائش پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا، اس میں دنیا کیوں بنائی، دنیا میں پھر ہمیں کیوں لا کے بسایا۔ ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم اس باتوں پر غور کریں۔ ہم لوگ تو خیال دنیا میں غرق ہیں، دنیا ہی کے خیال میں ہم جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے خیال میں ہماری موت آ رہی ہے۔ تو وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا سچا ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے۔ اب دھوکہ تو میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں لگ چکا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اللہ کے بارے میں بھی ہمیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، شیطان دھوکہ دینے والا۔ دیکھیں دھوکہ دینے والی کافی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک شیطان بھی ہے، اور اس میں سے ایک ظاہر دنیا بھی ہے، اس میں سے ایک نفس بھی ہے جو ہمیں دھوکے دیتا رہتا ہے، جو ہمیں مختلف لالچ دیتا رہتا ہے، دھوکے دیتا رہتا ہے، یہ وہ نا۔ تو دھوکے دینے والے اسباب کافی ہیں، لیکن اگر ہم اب یہ بچیں گے کیسے؟ کہ اگر ہم سوچ و بچار سے کام لیں، کسی کی بات سنیں، اللہ کی بات سنیں، رسول کی بات سنیں، اس پر یقین کریں اور اپنی عقل سے کام لیں، تو ہمیں یہ اللہ اور اس کے رسول اس کے دھوکے سے آگاہ کرتے ہیں۔ شیطان سے نفس و شیطان کے حملوں سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھیں، اگر ہم اللہ پہ اور اس کے رسول پر اعتماد کر لیں گے، جو اس وقت نہیں ہے مسلمان کا،
ہمیں تو دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو چونکہ دھوکہ لگا ہوا ہے، دیکھیں یہ دھوکہ جو ہے یہ ایک بڑی بری چیز ہے۔ پیتل کو اگر آپ سونا سمجھ لیں اور 1 کلو جو پیتل کے زیورات ہیں ان پر سنہری کلر چڑھا ہو اور آپ اس کی حقیقت نہ جانیں، اور 1 کلو تو کافی چیز ہوتی ہے، آج کل تو 1 لاکھ سے اوپر ہے تولہ، کروڑوں روپے کا سودا آپ کر لیں دھوکے میں آ کے، تو آپ نے نقصان کیا کہ فائدہ کیا؟ یقیناً آپ نے بہت بڑا نقصان اٹھا لیا۔ یہ 1-2 تولے سونا آپ نے نہیں خریدا، 1 کلو پیتل کے زیورات خریدیں سونا سمجھ کے۔ ہم نے دنیا کو جنت سمجھ لیا ہے، یعنی رہنے کی جگہ۔ آپ دیکھ لیں بعض گھروں میں کتنی یعنی شو شا یہ وہ ہر چیز پہ آپ توجہ دیتے ہیں، بہت وہ ہوتا ہے اور یہ اور ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تو یہ مسائل ہیں ہمارے۔ ہم لوگ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ظاہر کے دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اور ظاہری کے دھوکے میں آنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز یعنی کوئی چیز معلوم نہیں ہے حقیقت کے طور پہ، جبکہ رہنے کی جگہ اور ہمارا گھر تو آخرت ہے۔ ہماری حقیقت تو ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، اور باطن پہ ہمارا یقین نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے اوپر بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ اللہ، اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو یہ دھوکہ لگ گیا تو پھر آپ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس دھوکے کی بنیاد پر ہوگا، یعنی زندگی میں جو بھی آپ وقت گزاریں گے، جو بھی زندگی گزاریں گے، اس میں تمام فیصلے دنیاوی مفادات کی بنیاد پر کریں گے، کیونکہ آپ کے مفادات کی جو بنیاد ہے وہ تو دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں بعض پیسے والے کتنا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں پیسہ، بخیل ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچی نہیں کرتے، نہ ان کا ہمت ہوتی ہے، اور بڑا پیسہ خرچ کرنے کو اللہ کی راہ میں بڑا بوجھ سمجھتے ہیں۔ منافقین تھے نا مدینہ کے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَبًا، وہ جو بھی خرچ کرتے ہیں رسول آپ کو دیتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، تو وہ ان کو تاوان سمجھتے ہیں، مغرمن، بوجھ۔ ہم بھی دیکھیں آپ میرے سامنے تو نہیں ہے نا، لیکن میں آپ کو، مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ پر خوش نہیں ہوتے، بوجھ سمجھ کے دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں کہ جب وہ دھوکہ لگ گیا، بات میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور یہ دیکھیں اس کا یعنی جو علامت کیا ہے اس کی، اگر میں یہ بھی اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ علامت کیا ہوگی کہ مجھے دنیا کا دھوکہ لگا ہے یا نہیں لگا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کا ذہن ظاہر میں ہی خوش، یعنی آپ ظاہری خیالات میں محو ہوں گے۔ دیکھیں یہ جملہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری ساری خوشیوں کی بنیاد جو ہے وہ ظاہر ہے، ظاہری جو ہوتی ہیں چیزیں اس پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ کاروبار چل نکلے، نوکری لگ جائے، اچھی نوکری لگ جائے، شادی ہو جائے، بچہ جو ہے بڑی ڈگری لے لے، اور بیٹے ہوں، نواسے ہوں، پوتے ہوں، اس پر ہمیں خوشیاں ہوتی ہیں۔ بڑا گھر بنا لیں، گھر بڑا بنا کے تو پھر آپ دورہ بھی کراتے ہیں نا دوستوں کو، یاروں دوستوں کو، کہ آؤ دیکھو میرے محل کا تماشا دیکھو۔ تو اگر آپ کا دل اس میں محو ہے، اگر آپ کی خوشیاں، پریشانیاں، توقعات، امیدیں، منصوبے اگر سب ظاہر کے بارے میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اور آپ کی جو
یعنی اگر آپ خیال دنیا میں محو ہیں تو آپ کا ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اب جہاں تک اللہ کے وعدے کا وہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وعدہ، ایک تو میں نے آپ سے کہا ہے لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اے انسان، دنیا میں آ کے اگر تم مجھے مقصود بنا لو، مجھے منزل بنا لو، میرے راستے پر چلنے کا عزم کر لو، میرے حکم کے مطابق اور میرے رسول کے طریقے کے مطابق اگر تم زندگی گزارو تو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، جنت تمہاری ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جنت کی وضاحت نہیں ہو سکتی زبان سے، کیسی اچھی جگہ ہے، کتنی اچھی جگہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، ایک کوڑا یا لاٹھی یا جو بھی ہے، اتنی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہماری نظر میں تو نہیں ہے۔ ہم نے تو جنت کو داوے پہ لگا دیا ہے دنیاوی مفادات کے لیے، تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے۔ تو پھر یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ پھر بگڑ جاتا ہے، مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ تو ان وعد اللہ حق۔ اب اللہ کے وعدے تھوڑا سا میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے، مومن سے یہ وعدہ کیا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے۔ تو یہ وعدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، یعنی من حیث القوم، اگر ہم اللہ استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، یہ اللہ کا وعدہ ہے سورہ ہود میں۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق تم زندگی گزارنا شروع کر دو گے تو کیا ہوگا؟ یہ وعدہ ہے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، تمہیں وہ ایک اچھی زندگی دے گا، ایک معین وقت تک جو بھی زندگی ہے وہ ایک اچھی زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کے کمال تک پہنچا دے گا، یعنی جس میں بھی جو بھی صلاحیت ہے وہ کھل کر اور نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ تو ایک بات تو یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں نوح علیہ السلام اللہ کا وعدہ بیان کر رہے ہیں کہ فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، وہ ہے نا کہ استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اگر اطاعت کی روش اختیار کر لو تو یہ آسمان سے اللہ تعالیٰ موسلادھار پانی برسائے گا تمہاری زراعت کے لیے، نہریں بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، نہریں بنا دے گا، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ وہ ابھی میں نے پڑھا ہے نا، جنات یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں، اور بھی بہت سے وعدے ہیں، آپ دیکھیں قرآن میں اور آپ سنیں
لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے کسی وعدے پر یقین نہیں ہے، کسی وعدے پر یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ سے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے بندگی کا۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے، یعنی مطلب یہی نکلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے کسی وعدے پر یقین نہیں ہے، اللہ سے ہم کٹ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا ہوا اللہ کو کہ تمہیں تکلیف دے، عذاب دے، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر یقین کر لو تو اللہ تمہیں کیا ہوا، عذاب تمہیں نہیں دے گا، اپنی نعمتیں برسائے گا۔ اور آپ نے دیکھا جب یعنی اسلام کے قرون اولیٰ میں ایک ایسا دور آیا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سارے لوگ خوشحال ہو گئے تھے، سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہو گئے تھے، لینے والے ختم ہو گئے تھے۔ لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، لیکن یہ وعدہ ہے اللہ کا دنیا میں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، ہمارا اس وقت جو حالت ہے وہ اللہ سے ہم کٹ کر جی رہے ہیں، اللہ سے، اس کے رسول سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی رابطہ ہم جوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم تو آپ دیکھ لیں اہل اقتدار، یہ شمولیتی پروگرام ہو رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کے، شمولیتی جلسے، ٹوپیاں پہنائی جا رہی ہیں، اور جس کے اقتدار میں آنے کی امید ہو، بس دھڑا دھڑ لوگ ان کی پارٹیوں میں شریک ہو جاتے ہیں اور ممبر بن جاتے ہیں، یہ وہ۔ بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ چکا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ 5 نمبر آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے سارے وعدے سچے ہیں، تم اسے جھوٹ نہ سمجھنا، اور اگر جھوٹ شمجھو گے تو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ جاؤ گے۔ اور پھر دھوکہ دینے والی جو ہیں اس میں شیطان ہے، شیطان بھی ایک قوت ہے، مخالفانہ قوت ہے، نفس ہے، شیطان ہے، اور اس کے بعد جو ہے طاغوتی معاشرہ ہے، ہو سکتا ہے ماں باپ ہوں، آپ کو دھوکہ دینے والے ماں باپ ہو۔ اکثر تو ہمیں ماں باپ نے دھوکہ دیا ہوا ہے، اس معاشرے نے دھوکہ دیا ہے، ہم ایک دھوکے باز معاشرے میں رہ رہے ہیں جس نے خود دھوکہ کھایا ہوا، اور ہمیں کیا تم ملا بنے بیٹھے ہو، کیا ملانی بن گئی ہو، کیا تم نے چادر اوڑھ لی ہے، کیا چہرے کو چھپا لیا ہے، لوگ چاند تک پہنچ گئے، تم کہاں رہ رہے ہو۔ یہ باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں نا۔ روشن خیالی ایک اصطلاح ہے جو ہم جدید طبقہ فکر اپنے لیے ہم تو روشن خیال ہیں جی، ہم تو دقیانوسی نہیں ہیں، ہم تو بنیاد پرست نہیں ہیں۔ اور ایک بہت بڑا یعنی ایک مجمع ایسا ہے جو کہتا ہے اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، کسی کو دکھ نہ دو، اور کسی کا حق نہ کھاؤ، بس تم جنتی ہو۔ ایسی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، بس تم جنتی ہو، بس چند چیزوں کا خیال رکھو، تم جنتی ہو۔ اور یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ انکار آخرت کا اظہار کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جی، بس ٹھیک زندگی گزارو، بس ٹھیک ہے، سب معاملہ ٹھیک ہے۔ مذہب کی، دین کی ضرورت سے ہم آگاہ بھی نہیں ہیں، یہ تو ایک عام بات ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ دین کی ہمیں ضرورت کیا ہے، حقیقی ضرورت۔ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے، اس سوال کا جواب آپ کسی سے کر کے آپ بھی مجھے جواب نہیں دے سکتے، الا یہ کہ میرے بتائے ہوئے جو باتیں ہیں وہ مجھے آپ دہرا دیں، لیکن جو نئے جاننے والے ہیں وہ نہیں جانتے
کہ دین کی ہمیں ضرورت کیا ہے، قرآن کی ضرورت کیا ہے، رسول کی اتباع کی ضرورت کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں اس کے دھوکے میں پڑ جاؤ اور دھوکہ دینے والے تمہیں دھوکے میں ڈال دیں۔ اور یاد رکھو ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اس سے تم نے دشمنی کرنی ہے، یعنی اس کی بات نہیں ماننی۔ اور ہم نے تو شیطان سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی نا، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی شیطان کی یاد سے، رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، ایک شیطان میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ پھر سمجھتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، اور شیطان اسے راستے سے ہٹاتا رہتا ہے، اور یہ اپنے تئیں خیال کرتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں نے ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی روزے رکھے ہیں 1 مہینے کے، یہ زکاتیں دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرے کر رہا ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ حلال کمایا ہے میں نے، پیسہ حلال کا ہے، حرام کا نہیں ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حلال کی کماؤ، بھائی اللہ اگر منزل نہیں ہے تو آپ حلال کی کماؤ یا حرام کی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے تو ضرورت ایمان باللہ کی ہے، ایمان بالآخرت کی ہے، اور رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو بعد کے معاملات ہیں، ہمارا تو یقین ہے ہی نہیں، اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل تو دنیا ہے، ہمیں تو دنیا چاہیے، چاہے جیسے بھی ہو۔ آپ نے اگر حلال بھی دنیا کما لی، لیکن مقصد اگر آپ کا دنیا ہے، تو پھر اس حلال کا کیا فائدہ؟ اس طرح تو وہ یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ سچ اور دیانت میں اندرونی خانہ سچائی اور دیانت ان کا شیوا ہے، لیکن یہ ان کے کس کام آئے گا؟ ان کا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے، رسول کے نقش قدم پر تو وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں مغالطے میں نہ پڑیں، اصل چیز جو ہے سب سے پہلے آپ کی بنیاد ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اللہ پر یقین کر لو، اللہ کو منزل بنا لو، اس کے بعد پھر باقی باتیں آغاز ہوتا ہے۔ نیکی کا آغاز ایمان باللہ سے ہوتا ہے، یہ مختصر طور پہ آپ یعنی یہ 3 عقائد آپ کے ضروری ہیں کہ آخرت پر یقین، رسالت اور توحید پر یقین، اس کے بعد نیکی شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں سے ہم عملی طور پہ انکاری ہیں، نہ اللہ ہمارا معبود ہے، نہ رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ان آخرت کے وجود سے ہم عملی طور پہ انکاری ہیں، تو آپ کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اب شیطان ایک قوت ہے، جو بھی طاغوتی قوتیں ہیں ان کے ہم یعنی ان سے ہم دوستی نہیں کرنی۔ شیطان ایک اللہ کے راستے سے بھٹکانے والی قوت ہے، اسی طرح اور قوتیں بھی ہیں، نفس بھی ہے آپ کا جو آپ کو اللہ کے پاس جانے سے روکتا ہے، برائی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ معاشرہ ہے، یہ بھی طاغوتی معاشرہ ہے، اس کے اگر آپ یعنی ساتھ چلے تو یہ آپ کو اللہ کے پاس جانے سے روکے گا۔ اللہ کے راستے میں یہ طاغوتی معاشرہ، یہ ماں باپ، بعض اوقات میاں بیوی، بیوی کے لیے میاں، میاں کے لیے بیوی، یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ پکارتا ہے یہ دھوکہ دینے والا شیطان اور شیطان نما ہستیاں کہ تم
دوزخ میں چلے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ جب آپ باطل کا ساتھ دیں گے، باطل کون ہے؟ شیطان ہے، باطل نفس ہے، باطل معاشرہ ہے، باطل ماں باپ میاں بیوی میں سے کوئی بھی یا دونوں یا جو بھی ہے، اولاد مطلب میاں بیوی جو ہے باطل ہے، اولاد نیک راستے پر چلنے جاتی ہے تو وہ آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسا کیا کر رہے ہو، اپنے ساتھ کیوں دشمنی کر رہے ہو، تمہیں تو ابھی بڑا گدھا بننا ہے، لیڈر نہیں لیڈر بننا ہے۔ تو یہ سب آپ کو پکارتے ہیں کہ تم نے تو دنیا کے لیے دنیا میں نام چمکانا ہے اپنا۔ آپ دیکھ لیں سارا یہی حال ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو خدا کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے پیرووں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔